اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد خوب حکمت نمبر 199 وقال علیہ السلام فی صفت الغوغاء. خوب یہ جو حکمت نمبر 199 ہے، اس حکمت میں امام نے بازار کے حالات کو بیان کیا ہے کہ بازار کے حالات کس طریقے کے ہوتے ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے. ہاں، جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، جب IPL چلتا ہے، ہاں، اجتماع گاہ پہ، تو اجنبی بھی اپنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب جان پہچان کے ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے آشنا ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی مفترق ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو سارے اجنبی بن جاتے ہیں. یہ جب تک بازار میں ہوتے ہیں، ان کے وجود سے لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. جب یہ جدا ہوتے ہیں، مفترق ہوتے ہیں، تو ان کے افتراق سے اور ان کی جدائی سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. نقصان کیوں ہوتا ہے ان کے اجتماع سے؟ کیونکہ بیکاری کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بھائی چلو، دکاندار وہ تو ایک اکیلا ہے، یہ ہجوم لگائے ہوئے ہیں، یہ بھیڑ بھاڑ لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے اکٹھا ہے کام دھندا چھوڑ کر کے. اگر یہ یہاں پر جمع نہ ہوتے، اگر یہاں پہ اکٹھا نہ ہوتے، تو اپنے اپنے کام پہ لگے ہوتے. جب کام پہ لگے ہوتے تو فائدہ ہوتا، لیکن چونکہ کام سے دور ہے تو کیا ہے؟ نقصان. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بازار کے حالات، دیکھیں ہر جگہ اجتماع جو ہے وہ منفعت کا سبب نہیں ہوتا ہے، خصوصاً بازار وغیرہ میں. اسی لیے روایات اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو روایات میں بازار کے حوالے سے، بازار کے سلسلے سے منع کیا گیا ہے دیر تک رکنے اور ٹھہرنے کا. کہا بازار میں سب سے بعد میں جاؤ، سب سے پہلے نکلو. بالکل مسجد کے برعکس، مسجد کے اندر سب سے پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں، سب سے بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحمت کی جگہ ہے، یہ خدا کے ساتھ ارتباط کی جگہ ہے. مسجد میں رہو گے تو شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے فریب کاری سے محفوظ رہو گے، دور رہو گے، رحمت الہی کے سائے میں رہو گے. اور بازار شیاطین کے اجتماع کی جگہ ہے، وہاں شیطانی وسوسے اور شیطانی فریب کاریاں زیادہ ہوتی ہیں. وہاں انسان شیطان کے وسوسے کا، اس کی فریب کاری کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بازار میں لوگوں کا اجتماع تو ہوتا ہے، لیکن یہ اجتماع نفع بخش نہیں ہے. ہاں، وہاں سے ہٹ کر کے دوسری مقام پر، دوسری جگہوں پہ جو اجتماع ہوتے ہیں، وہ اجتماعات اتفاقاً بازار کے اجتماع سے مختلف ہے، وہ نفع بخش ہوتا ہے. تو بازار کا اجتماع مضر ہے، افتراق فائدہ مند ہے، اور دوسری جگہوں کا اجتماع نفع بخش ہے، افتراق کیا ہے؟ مضر ہے. بس چلیں دیکھتے ہیں. فی صفت الغوغاء. غوغاء عربی میں کہتے ہیں مثلاً کی بھیڑ بھاڑ، تجمع. سمجھ رہے ہیں؟ غوغاء کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھیڑ بھاڑ ہو، جہاں چیخ پکار ہو، جہاں بہت سارے لوگ ہوں، لوگوں کی آوازیں جہاں پہ بلند ہوتی ہیں. شور و غوغا آتا ہے. ہاں، بازاری لوگوں کی بھیڑ بھاڑ. ٹھیک. ہاں، ان کے حالات، ان کے صفات کے بارے میں امام نے فرمایا کہ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں بازار میں اکٹھا ہونے والے کہ اذا اجتمعوا، جب یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں
جب یہ باہم ہوتے ہیں تو غلبو تو بازار پہ چھا جاتے ہیں. لگے گا کہ بازار سر پہ اٹھا لیں گے، بازار انہی کا ہے نا. بازار جو ہے وہ میدان جہاد جیسے بن گیا ہو، ہے نا. وَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب یہ لوگ مفترق ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو لم يعرفوا، تو یہ پہچانے نہیں جاتے. بازار میں ہوں گے تو جسے لگے کہ اپنا بھائی ہے، اپنا دوست ہے، اجنبی بھی اپنا ساتھی لگتا ہے. اور جب بازار سے نکلتے ہیں، مفترق ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، تو اجنبی جیسے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک، پہچان میں نہیں آتے یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کس بستی کا. سمجھے؟ یعنی یہ بازاری لوگوں کی خصلت ہے کہ بازاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بازار میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی کیا ذہنیت ہوتی ہے، ان کی کیا فکر ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، ملتے ہیں. وہی لوگ جو بازار میں اجنبیوں کو اپنا سمجھتے ہیں، وہی جب تنہائی اور خلوت میں ملتے ہیں تو اجنبی جیسا، اجنبی جیسی رفتار ان کی ہوتی ہے، اجنبی جیسا برتاؤ ہوتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو بازار پہ چھا جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے ہی ہیں. وَإِذَا تَفَرَّقُوا، اور جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو لم يعرفوا، یہ پہچانے نہیں جاتے یا ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں. وقیل بل قال، بعض نسخوں میں امام کی حکمت اس انداز سے آئی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، اس طریقے سے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے. بعض نسخوں میں کیا ہے، قیل کہا گیا ہے کہ بل قال، کہ امام نے یہ اس طریقے سے فرمایا ہے بازار کے حالات کے سلسلے میں کہ ہم الذین اذا اجتمعوا ذروا، کہ یہ بازاری لوگ ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ اکٹھا ہوتے ہیں، جب یہ مجتمع ہوتے ہیں تو ذروا، تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا، ان کا جمع ہونا ضرر اور نقصان کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو نفع کا سبب ان کے اجتماع میں ضرر ہے اور ان کے افتراق میں فائدہ ہے، نفع ہے. فقیل، امام نے جب یہ فرمایا کہ ان کے اجتماع میں ضرر اور ان کے افتراق میں نفع ہے تو امام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ قد عرفنا مضرۃ اجتماعہم، کہ ان کے اجتماع کا ضرر کو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب جمع ہوتے ہیں تو نقصان، لیکن جب یہ مفترق ہوتے ہیں تو ان کے افتراق سے ہمیں نفع اور فائدہ کیسے پہنچتا ہے یا ان کو خود کو کیسے نفع پہنچتا ہے. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ نکل کے جائیں گے بازار سے تو اپنے اپنے کام پہ جائیں گے، یہاں بیکار اکٹھا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. فقال، امام نے جواب دیا کہ یرجع اصحاب المحن الی محنتہم، کہ یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہے، سب کا کوئی نہ کوئی رزق روزی کا ذریعہ ہے، یہ سب اپنی اپنی محنتوں پہ اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں گے جب جائیں گے تو. فینتفع الناس بہم، پھر لوگوں کو ان سے، فرض کر لو بازار میں تھے، بیکار تھے، کچھ نہیں تھے، تمہارے یہاں مستری مزدور کام کر رہے تھے، چھوڑ کے بازار میں تمہارا نقصان ہو رہا تھا، اب واپس آ کے کام پہ لگ جائیں گے، تمہارا فائدہ ہوگا. تمہارا کوئی خادم تھا، کوئی فیکٹری کا، کوئی دکان سے تعلق رکھنے والا، کوئی پڑھانے والا، کوئی پڑھنے والا، سب کر. جب یہ وہاں سے نکلیں گے، ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اپنے اپنے کاموں پہ آ جائیں گے. جب یہ اپنے کام پہ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے کام سے نفع ہی ہوگا. فینتفع الناس بہم،
لوگ ان سے کیا ہے منتفع ہوں گے، نفع اٹھائیں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا. جیسے کرجوع البناء الی بنائہ، مستری پلٹ کے کہاں جائے گا؟ جہاں کام کر رہا تھا، جہاں تعمیری کام انجام دے رہا تھا، گھر بنا رہا تھا، وہ جائے گا وہاں. تو جس کا گھر بن رہا ہے اس کا فائدہ ہوگا. من نساج اذا منسجہی، وہ جو روئی وغیرہ دھن رہا تھا، لحاف وغیرہ جو بنا رہا تھا، نساج کپڑے بن رہا تھا، ساڑیاں تیار کر رہا تھا، لنگی کپڑے جو بھی آپ کہہ لو، نساجی کہا جاتا ہے. ہاں بنائی ہے نا. جب بنائی کرنے والا اپنی بنائی کی طرف پلٹے گا، بنائی کے کام پہ جب لگ جائے گا تو نفع. والخباز الی مخبزتی یا مخبزہی، روٹی پکانے والا، تندور کی طرف روٹی پکانے والا تندور چھوڑ کے بازار میں جائے، بھوکے رہے تو لوگوں کو روٹیاں کیسے ملے گی؟ مثالیں دیں. ہاں اب یہ چند مثالیں ہیں، ہزاروں قسم کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. میں چھوڑ کے چلا جاؤں، اب بیٹھ کے انتظار کیجیے، سوائے نقصان کے اور کیا ہے نا. میں آ جاؤں ابھی یہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ منتفع ہو رہے ہیں. بازار میں جاتا ہے تو آدمی اکثر و بیشتر، ہاں جو ضروری آپ کا کام ہے جتنا ضروری، ایسا تو نہیں ہے کہ بازار میں مطلق طریقے سے جانا نقصان کا سبب ہو نا. ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا نقصان کا سبب ہے. بھلا ہو سکتا ہے کہ بازار سے ہی آپ کا نفع وابستہ ہو. اب تجارت کے لیے گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں، جب آپ کا کام ہوگا بازار میں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے لے لیا سامان اپنا، جو آپ کا کام تھا وہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو نقصان کا سبب. یہ بازار کے حالات بتائے ہیں، ہوٹلوں کے حالات. ہمارے یہاں کرتے ہیں جو کہہ 10 منٹ رکھو آوے تو چلیں خوب. حکمت نمبر 200، وقال علیہ السلام وَأَتَى بِجَانٍ وَمَعَهُ غُلْغَا. سمجھ رہے؟ جانب کہا جاتا ہے اس کو کہ جس نے جرم کیا ہو. ٹھیک، جانب جرم کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو، خلاف قانون کرنے والے کو کہا جاتا ہے جانب. عطا لایا گیا بجانب ایک مجرم کو امام کے سامنے، وَمَعَهُ غُلْغَا، اور اس جانی کے ساتھ ایک بھیڑ بھاڑ تھی. لوگوں کا ترجمہ دیکھا ہے نا، جب کسی کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے تماشائی بن کر کے، اس میں تماشائی کی حالت بتایا امام نے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تماشائی ہوتے ہیں، لوگوں پہ جو نظر رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں، جو مجرموں کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کے سامنے ایک مجرم کو لایا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا ہجوم تھا. فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا مرحبا بوجوہ لا ترى الا عند کل سواء. امام نے تماشائیوں کو پھٹکار لگائی ہے. امام نے تماشائیوں کا کی مذمت کی ہے. امام نے تماشائیوں کو ہجوم دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان چہروں پہ پھٹکا. لا مرحبا بوجوہ، یہ مرحبا کہا جاتا ہے جب کسی کو شاباشی دی جائے، کسی کی تعریف و تحسین کی جائے، لا لگا دیا جائے، لا مرحبا، اس کا برعکس یعنی پھٹکار ہونا، نفرت ہے نا، وائے ہو تم پر ہے نا، یہ تذلیل کے لیے پھر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لا مرحبا بوجوہ، کہ ان چہروں پہ کیا ہو، پھٹکار ہو، ان چہروں پہ لعنت ہو جو ہر رسوائی کے موقع پہ نظر آتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے بھائی جہاں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں؟
جہاں ان کو نظر آنا چاہیے، جہاں بات عزت کی ہو، جہاں بات افتخار کی ہو، جہاں بات سربلندی کی ہو، وہاں نظر آئے تو ان چہروں پہ رحمت ہو، ہے نا؟ یہ رسوائی کا مقام ہے بھائی. ایک مجرم کو لایا گیا ہے. مجرم کیا ہوتا ہے؟ مجرم ایک مذموم انسان ہوتا ہے، ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. مجرم کو کوئی عزت کی نظر سے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہر آدمی تحقیر اور تذلیل کی نظر اس پہ ڈالتا ہے. اب یہ اس کو ایک متنفر اور ایک ذلیل انسان کو دیکھنے کے لیے یہ بھیڑ امڑی ہوئی ہے. یہ اگر ذلیل ہے تو دیکھنے والے بھی ذلیل ہیں. یہ اگر قابل فٹکار ہے، قابل مذمت ہے، تو یہ لوگ بھی قابل مذمت ہیں. اب اس طریقے کی جگہوں پر، اس طریقے کے مواقع پہ لوگوں کو ہجوم نہیں کرنا چاہیے. ہجوم کرنا ہے، اکٹھا ہونا ہے تو ایسی جگہوں پہ کہ جہاں ہجوم کی وجہ سے اسے عزت ملے، جہاں تجمع کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہو. ٹھیک، چلیں یہ ہو گیا. حکمت نمبر 201، آخری حکمت پڑھ کے بات کو تمام کیا جائے. وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان مع کل انسان ملکین یحفظان فاذا جاء القدر خلیا بینہ وبینہ فإن الأجل جنة حسینہ. ٹھیک، الفاظ میرے خیال سے سارے آشنا ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے. خلیاً خالی کر دینا، چھوڑ دینا، رہا کر دینا. ٹھیک، اجل یعنی موت، جنہ یعنی سپر. ٹھیک، حسینہ محافظت کرنے والی، مضبوط، مستحکم آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی لے سکتے ہیں. ٹھیک جی ہاں. اس حکمت میں امام علیہ السلام نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو فرشتے محافظ کے طور پہ ہر انسان کے شانوں پہ، کاندھوں پہ رہتے ہیں، جو انسان کی تمام گفتار کو، رفتار کو کیا کرتے ہیں؟ تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ٹھیک، امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے بطور محافظ رکھے گئے ہیں. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے انسان کے محافظ. البتہ محافظ سے مراد یہ نہیں کہ اس کی جان مال کی حفاظت کرنے والے، یعنی ان کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، ان کے گفتار و رفتار کو محفوظ کرتے ہیں، تمام چیزوں کو لکھتے ہیں، کوئی چیز محو نہیں ہونے دیتے. یہ معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ یہ کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی آفت نہیں آنے دیں گے، اس کے اوپر کوئی بلا نہیں آنے دیں گے. اس میں ایک نمبر پر حاشیہ اس میں لگا ہے، جو تو پروردگار نے ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی زندگی کی بھی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے اعمال کو بھی محفوظ کرتے رہتے ہیں. اب وہ زندگی کی الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ مرض سے بچائے، کسی حادثے سے بچائے، آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے، یہ ایسا نہیں ہے. پہلا اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی انسان کو مرض ہی نہیں ہوتا، کوئی انسان حادثے کا شکار ہی نہیں ہوتا. یہ اصل جو ہے معنی یہ ہے اس کا کہ یہ دونوں فرشتے انسان کی تمام چھوٹی بڑی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ دونوں رہا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ موت ایک مضبوط سپر ہے، یہ فرشتے بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے. فرشتے بھی موت کا سامنا نہیں کر سکتے، موت سے آپ کو نہیں بچا سکتے.
پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محافظ تھے، اب ان کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ رہ کے کیا کریں گے؟ جب جس کی حفاظت کے لیے تھے، جب وہی نہیں ہے تو یہ آپ حفاظت کس کی کریں گے؟ موت کی۔ ہاں، ان مع کل انسان، بے شک ہر انسان کے ساتھ ملکین، دو فرشتے ہوتے ہیں، یحفظانہ، جو دونوں فرشتے اس انسان کی تمام چھوٹی بڑی باتوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، ٹھیک۔ فَإِذَا جَاءَ الْقَدْرُ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو خَلِّيًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، تو ان فرشتوں اور اس شخص کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ ہو جاتا ہے، یہ فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں موت کے درمیان۔ وَإِنَّ الْأَجَلَ، بے شک موت، جنت الحسینہ، ایک مستحکم اور مضبوط سپر ہے، یعنی کوئی چیز انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ وہ فرشتے جو محافظ تھے وہ بھی اب انسان کی موت سے حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چلیں یہاں تک رہنے کی بقیہ بات انشاءاللہ۔